بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے صبح و شام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. سنن نبی داؤد میں ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. یہی دعا بسم اللہ الذی لا یضر آخر تک. اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا 3 بار پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا. ابان حضرت عثمان کے بیٹے تھے. تو جو حدیث سن رہا تھا وہ بڑا حیران ہوا اور ان کو حیرانی سے دیکھنے لگا، اور جو فالج زیادہ حصہ ہوگا خاص طور پہ اس کو کبھی یہ کیا ہے، پھر تم کہتے ہو کہ اچانک مصیبت نہیں آئے گی، یعنی اچانک کوئی بیماری نہیں آئے گی، اچانک کوئی شر نہیں آئے گا، تو پھر یہ فالج کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا، کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا کہ ان کے ریفرنس سے میں نے بات کی ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا. لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا اس دن میں غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں ایک دن بھی تو نقصان ہو سکتا، نہ بھی ہو، ضروری بھی نہیں، لیکن موسٹ پروبیبلی کوئی مصیبت آ بھی سکتی ہے. یعنی جب تقدیر نے نافذ ہونا ہو تو انسان بھول بھی جاتا ہے. تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ پناہ لیتا ہوں. لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، یعنی اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز زمین میں نقصان نہیں دیتی. یعنی جو اللہ کے نام کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اللہ کے نام کا ورد کرتا رہتا ہے، اپنے لیے لازم کرتا ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. یعنی اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. زمین میں تو بہت ساری طرح طرح کی مصیبتیں، اور آسمان سے یعنی اوپر بلندی سے بارش اتر سکتی ہے، زیادہ برف پڑ سکتی ہے، اولے پڑ سکتے ہیں، بجلی کڑک کے گر سکتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز اوپر سے اچانک آ سکتی، یا ہوا کوئی چیز اڑا کے آپ کے اوپر لا کے گرا سکتی، اینی تھنگ. تو نہ اوپر سے نہ نیچے سے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. وہ السمیع العلیم، اور وہ ہر چیز کو سننے والا، سارے اقوال کو اور سارے افعال ہمارے خوب جاننے والا ہے. تو یہ دعا ان اذکار میں سے ہے جن کی ہر مسلمان کو صبح و شام پابندی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کے حکم سے اچانک پہنچنے والی مصیبتوں، بلاؤں اور تکلیفوں اور نقصان سے انسان محفوظ رہ سکے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس پر ہمیں دلیل اور تجربے ہر 2 طرح سے اطمینان ہے. دلیل تو یہ ہے کہ یہ ثابت صحیح حدیث ہے، اور تجربہ ایکسپیرینس بھی کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ روایت سنی تھی تو میں پابندی سے اس کو پڑھتا تھا. پھر جب مجھ سے چھوٹ گئی تو مدینہ میں ایک رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا. جب میں نے خوب سوچ بچار کی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ کلمات نہیں پڑھے تھے. تو یاد رکھیے کہ اس میں اصل جو حفاظت کا سبب ہے وہ اللہ کا نام ہے. بسم اللہ الذی لا یضر، اللہ کا نام لیا جائے تو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. اس لیے ہمیں کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، اب آپ دیکھیں اکثر ہم سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ پانی میں کلورین ہے، تو فلاں فوڈ میں کیمیکلز ہیں، تو ویجیٹیبلز کھائیں تو ان کے اندر بھی بہت سے وہ جس طرح گرو کی جاتی ہیں ان میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس کے اپنے نقصان ہیں. یعنی کوئی چیز مجھے لگتا نہیں کہ حلال طیب کی پول کیٹیگری میں آتی ہو. ہر چیز کے اندر کچھ نہ، پھر انسان کہاں جائے؟ کسی اور پلانٹ پہ تو نہیں جا سکتا. اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ یہاں سے کسی ولیج میں چلے جائیں تو ولیج میں جو اگایا جاتا ہے وہ کھادیں ڈال رہے ہیں، طرح طرح کے کیمیکل ڈال رہے ہیں، اسپرے کر رہے ہیں. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچن گارڈن ہو، لیکن اس میں بھی جو سوائل آپ لا کے ڈالیں گے آلریڈی اس کے اندر کچھ پیسٹی سائڈز ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کوئی بھی چیز بچی ہوئی نہیں ہے. اور پھر کریں کیا؟ جو کھائیں پیئیں اس پر اللہ کا نام لے لیں. اور اگر کسی چیز کے بارے میں زیادہ شک ہے تو پوری دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. خاص طور پر اگر کوئی دوائی وغیرہ کھا رہے ہیں یا کوئی انجیکشن لگا رہے ہو کہ آپ کو اس کے سائڈ افیکٹس کا خوف ہے، یا آپ سرجری کے لیے جا رہے ہوں، مطلب کوئی بھی چیز جس سے آپ کو خوف ہے، خطرہ ہے، وہم ہے، تو آپ اس سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھ لیں. میٹھا پسند ہے تو اسے کھاتے ہوئے بھی پڑھ لیا کریں. اور ویسے بھی اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں نا
جس چیز پہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اور برکت ہونے کا مطلب ہوتا ہے اس کی خیر نصیب ہوتی ہے، اللہ شر سے بچا لیتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اعوذ باللہ پڑھا کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے۔ جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، یعنی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہے ہو یا گھر کا بند کر رہے ہو، بسم اللہ پڑھ کے کیا کریں، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو۔ اور مشکوں کو تسمے سے باندھ دو، پہلے زمانے میں وہ لیدر بیگز میں پانی ڈال کے تو وہ درختوں کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیتے تھے تاکہ ہوا لگتی رہے، پانی ٹھنڈا رہے، تو اس کو آگے سے پھر باندھ کے تسمے سے تب لٹکاتے تھے، یا رکھتے بھی تھے، ظاہر ہے وہ کہیں بھی رکھے تو پانی نکلے گا، تو جب اس کا منہ بند کریں، بوتل کا ڈھکن بند کریں، فریج بند کریں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ مٹکوں کو ڈھانپ دو، یعنی جس میں سے پانی لے کے پیتے ہو، برتنوں کو اوندا کر دو، کھلے برتن نہیں چھوڑو۔ یہ حفاظت کے سارے طریقے ہمارے دین نے ہمیں سکھائے، اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، جس نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں سکھائی اور پھر آپ نے ہم تک یہ پہنچائی۔ تو ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں صرف دین اور آخرت نہیں بلکہ دنیا میں رہنے کے طریقے بھی سکھائے اور دنیا میں حفاظت کے ساتھ رہنے کے طریقے بتا دیے۔ اگلی دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ صبح و شام عافیت کی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے۔ عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں آپ کو ہر صبح یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں، اللہم عافنی فی بدنی آخر تک، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر آخر تک۔ انہوں نے فرمایا، ہاں اے میرے بیٹے، بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اس لیے مجھے ان کی سنت پر عمل کرنا زیادہ پسند ہے۔ یعنی انہوں نے اور فائدے کچھ نہیں زیادہ بتائے، ان کا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تو میں بھی پڑھتا ہوں، سنت کو فالو کرتا ہوں، اور باقی فائدے تو اللہ کے حوالے ہیں۔ جب میں اس کو فالو کروں گا تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ پہلے بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ چاہے اللہ کے کلام سے یا دعاؤں سے آپ نے دنیا کی کسی مصیبت سے بھی بچنا ہو، کسی بیماری سے نکلنا ہو، نیت عبادت کی کریں کہ اللہ میں یہ تیرا ذکر تیری عبادت کی نیت سے کر رہی ہوں، تو اسے قبول کر لے اور مجھے اس مشکل سے نجات دے۔ صبح و شام 3 دفعہ یہ کلمات دہراتے تھے۔ تو اللہم عافنی فی بدنی مطلب یہ کہ اللہ مجھے میری ساری جسمانی بیماریوں سے اور آفتوں سے سلامتی دے۔ عافنی فی سمعی اور عافنی فی بصری، یہ عمومی دعا کے بعد، پورے جسم کی دعا کے بعد پھر خاص اعضاء کے لیے دعا ہے، کیونکہ یہ دل کی طرف جانے کے راستے ہیں۔ کان اور آنکھ دل کی طرف جاتے ہیں، اور دل صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر دل خراب ہو تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر پائے جانے والے ہر فتنے سے جو آنکھ کے ذریعے اندر جاتا ہے اور کہاں اس سے بھی بچائے، کیونکہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں یا کوئی باتیں ایسی سنتے ہیں جن سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر آپ وہی سوچتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا اچھا بھلا دن خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ دعا مانگ رہے کہ اللہ میری آنکھ کو اپنی عافیت میں رکھ، یعنی یہ کوئی ایسی چیز بھی نہ دیکھے جو تجھے ناپسند ہو، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھنا خوف کا یا غم کا یا تکلیف کا باعث ہے، اس سے بھی محفوظ رکھ۔ اور اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، 2 چیزوں سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی، ایک کفر سے اور ایک فقر سے۔ کفر میں ایمان نہیں ہوتا، فقر میں مال نہیں ہوتا۔ ان 2 چیزوں سے محرومی جو ہے وہ بھی بہت بڑی محرومی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بڑی مشکل میں ہوتی ہے۔ ایمان نہ ہو تو اس کی روحانی زندگی ساری ڈسٹرب، اور مال نہ ہو تو اس کی دنیا کی زندگی ساری مصیبت میں۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ ایمان کے بغیر تو خیر گزارا ہی نہیں، لیکن مال کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ اور پھر قبر کے عذاب سے پناہ، یعنی دنیا تو گزر جائے گی لیکن پھر آگے جو منزل آنے والی ہے اس وقت تو ہم دعا بھی نہیں کر سکتے، وہاں کے لیے بھی دعا اب مانگنی ہے، تیاری ابھی کرنی ہے۔ تو اس لیے عذاب قبر جو عالم برزخ میں ہوگا، جو روح اور جسم پر ہوگا، جو بھی اس کے مستحق ہوں گے، اور یہ عذاب برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بآواز بلند فرما رہے تھے، اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، عذاب قبر برحق ہے، یعنی اس کو جھٹلاؤ نہیں، یہ سچا ہے۔ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے حضرت عائشہ سے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے وہ باتیں بتا دی ہیں جو کل ہونے والی ہیں، جن کو معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں. مثلا آپ کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، آپ جائیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس، وہ لیٹسٹ مشینوں سے چیک کرے گا، ایک ایک چیز کر کے کئی پردوں کے اندر جا کے دیکھ کے بتا دے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے. لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا؟ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس مصیبت سے بچنے کے لیے بھی دعا سکھا دی ہے.